أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر بات چھوٹی سی ہے لیکن بات بڑی اہم ہے، بڑی اس کو ہماری زندگی میں جو ہے نا ہم اس سے امپورٹنس دیتے نہیں ہیں، لیکن یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے یہاں ملازمین کام کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اتنا آپس سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ان کو مارنا یا ان کو بات بات پر گالم گلوچ کرنا، گالیاں دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور ناظرین اس مرحلے پر بھی جائز نہیں ہے، اور انہیں کوسنا، انہیں دھمکیاں دینا، تو یہ ناظرین ہمارے یہاں بالکل عام ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ملازمین ایسے ہوتے ہیں، اسٹاف ایسا ہوتا ہے جو بالکل سست ہوتا ہے، اور وہ جہاں پر باس کی نظر یعنی چوک جائے تو وہ اپنا کام بہت سستی سے کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں اور بار بار غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ایک حد تک تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا جائز ہے، کیونکہ جب وہ ظاہر کام نہیں کر رہا اور جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، وقت پر نہیں آتا، وقت پر نہیں جاتا، اور جہاں پر اسے موقع ملے چھٹیاں کر لیتا ہے، بار بار چھٹیاں کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو تو ظاہر ایک حد تک ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے، مار سے گریز کرنا چاہیے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے۔ لیکن جو ملازمین صحیح کام کرتے ہیں، اور غلطی انسان کی فطرت میں شامل ہے نا، غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر فوراً انہیں کوسنا، انہیں یعنی گالی گلوچ سے کام لینا، انہیں مارنا پیٹنا، اور انہیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دھمکیاں دینا کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ناظرین، ذرا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، اور پھر حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا پیاری حدیث ہے! عمل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور نبی کریم علیہ السلام کا خادم رہا۔ یعنی ناظرین، جائے نماز آپ کو پیش کرنا، مسواک آپ کو پیش کرنا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ فرمایا کہ فما قال لی اف قط، مجھے کبھی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں فرمایا، اور کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے رہ گیا ہو تو مجھے کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کسی کام سے روکا ہو اور میں غلطی سے کر بیٹھا ہوں تو مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیا کیوں ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ایسے پیارے اخلاق والا میں نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ اب دیکھا، اور میں کہوں گا کہ آئندہ بھی اتنے اعلیٰ اخلاق والا دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے اخلاق کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ہوتے ہوئے سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ پھر جب آپ کا نکاح حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو پھر آپ کی غلامی میں آ گئے۔ پھر والد اور چچا ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو آپ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ غلام تھے۔ یہ جو آج کل ملازمین ہیں نا، جو ظاہر ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ملازمین ہیں نا، 8 گھنٹے 9 گھنٹے صفائی کی، جو کچھ بھی کیا یا کام کیا اپنا، تو 8 سے 9 گھنٹے ملازم ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ملازم نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اوور ٹائم ہوتا ہے ان کو دینا پڑتا ہے، ان کی مرضی ہے وہ آئے یا نہ آئے۔ لیکن وہ پرانے وقتوں میں فل ٹائم غلام ہوا کرتے تھے۔ وہ غلام جب باپ اور چچا سامنے کھڑا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو فوقیت دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اگر ان کو اختیار کرتا ہوں تو آپ کی غلامی چلی جاتی ہے، آپ کو اختیار کرتا ہوں تو مجھے سب کچھ مل جاتا ہے، تو میں آپ کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ ایسے آقا ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کر کے دکھایا
کر کے دکھایا ملازمین کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام سواری پر سوار ہیں تو آگے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے آگے زید بن حارثہ کے جو بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے۔ ناظرین، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا ملازمین کو فوقیت دینا۔ میں پھر کبھی کسی موقع پر ناظرین وہ حدیث پاک بھی عرض کروں گا کہ بلکہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ملازمین کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ سن کر چپ رہے۔ اس نے اپنی بات 3 مرتبہ دہرائی، 2 مرتبہ دہرائی، آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ دہرائی تو فرمایا کہ اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، کہ تم انہیں دن میں 70 بار معاف کرو، 70 بار معاف کرو۔ کہ تم ان کو معاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر آیت نمبر 11 آیت نمبر 11 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، یستہزئون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یستہزئون پڑھیں گے، اور آخر میں علامت وقفے اندر آپ دیکھیں 11 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 11 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، یاتی تیسرا، ہم چوتھا، اور من 5واں، رسول 6واں، الا 7واں، کانو 8واں، بی 9واں، یستہزئون 10واں۔ کل یہاں پر 10 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا یَأْتِی، اب یہاں پر ناظرین دیکھیں کلمات کتنے 10 ہیں اور ہم علیحدہ اور ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا یَأْتِی، یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یأتی، وما یأتیہم من رسول، ہم میں آپ دیکھیں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ما یأتیہم من رسول، من میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اسے را کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر نون کی آواز نہیں بلکہ را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ من رسول پڑھنا غلط ہے، من رسول، یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، اور را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ من رسول الا کانوا بہ، بِهِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہاں وقف کریں گے تو یستہزئون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یستہزئون، آیت نمبر ناظرین 11 ہے۔
چلیں جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہم ضمیر، دوسرا ہے رسولن، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا ضمیر ہے۔ تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 اسماء ہیں، 2 اسماء ہم اور ہی، اور دوسرا رسولن۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل یاتی، دوسرا کانو، اور تیسرا یستہزئون۔ پہلا یاتی، کانو، اور تیسرا یستہزئون۔ یاتی، کانو، نمبر 3 یستہزئون۔ ناظرین و سامعین، یہ 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ما، تیسرا من، چوتھا الا، اور 5واں بی۔ کل یہاں پر 5 حروف ہیں۔ پہلا واو، دوسرا ما، تیسرا من، چوتھا الا، اور 5واں بی۔ ناظرین و سامعین، 2 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں، اور 5 حروف، تو کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ اب کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسماء۔ تو پہلا اسم آپ دیکھیں وہ ہے ہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے یہاں پر یاتیہم۔ تو ہم اور ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اور ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد ناظرین رسول۔ رسول کا لغوی معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا ہونا۔ تو اس اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے، فرشتے بھی بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کو بھی لغوی اعتبار سے رسول کہا جاتا ہے، اور ناظرین قرآن کریم میں بھی رسول کہا گیا، کیونکہ لغوی معنی ہے بھیجا ہوا ہونا۔ اور مجازی، بلکہ اس کا جو ہے نا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ بشر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو۔ یہاں تک تو نبی کی تعریف بھی یہی ہے، لیکن رسول کی تعریف میں یہ ایڈ ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو۔ تو ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے۔ تو رسول کہتے ہیں ایک پیغمبر، ایک رسول، اور رسول اس کی جمع ہے، بہت سے پیغمبر، بہت سے رسول۔ تو ناظرین رسول اور رسول یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یاتی، یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آتا ہے یا وہ آئے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ما ہے، تو ما حرف نفی ہے، یہاں پر داخل ہوا ہے، تو یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ وہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ اس کے بعد کانو ہے فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب،
اور اس کا معنی وہ تھے یا وہ ہیں۔ ناظرین یہ کانو فعل ناقصہ ہے۔ فعل ناقصہ وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہ پائی جائیں بلکہ کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طریقے سے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ یہ کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو کانو کا معنی ناظرین، اور یہاں پر جو ہے وہ ناظرین یہ بھی میں عرض کروں کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہاں پر یہ کانو فعل مضارع پر داخل ہے، تو اب جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو ناظرین یہ ماضی استمراری کا معنی دے گا۔ ویسے کہیں ہوتا ہے فعل ماضی کے ساتھ تو ناظرین وہ پھر فعل ناقصہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب فعل مضارع کے ساتھ ہے تو ماضی استمراری کے معنی میں ہوگا۔ اچھا اس میں یہ ضروری ہے کہ جو کانا کا صیغہ ہو فعل ناقص کا وہی فعل مضارع کا صیغہ ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کانو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یستہزئون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ زمانہ مختلف ہو سکتا ہے، یعنی کانو آپ دیکھیں فعل ماضی کا صیغہ، یستہزئون فعل مضارع، لیکن صیغہ ایک ہونا ضروری ہے۔ تو کانو یستہزئون کا معنی کیا ہے؟ یستہزئون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں یا وہ مذاق کریں گے، یا وہ استہزاء کرتے ہیں یا وہ استہزاء کریں گے۔ استہزاء یستہزئ استہزاء، استہزاء ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ استہزاء یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اب کانو اور یستہزئون کو ملا کر کیا ترجمہ ہوگا؟ کانو یستہزئون وہ مذاق کرتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، یا وہ مذاق کرتے تھے، یا وہ استہزاء کرتے تھے۔ تینوں میں سے کوئی معنی بھی ہوگا، وہ مذاق کرتے تھے، وہ استہزاء کرتے تھے، تو یعنی دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو ہے، واو چونکہ ابتدائی کلام میں ہے تو ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے۔ ما حرف نفی ہے جو فعل مضارع پر یہاں پر داخل ہے اور نفی کا معنی دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور ناظرین من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، تبیین کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں بیان ہو رہا ہے کہ اور نہ آتا ان کے پاس کوئی رسول، تو یہاں رسولوں میں سے کوئی رسول تو یہ تبعیض کے لیے ہے، تو اس کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بار بار بتا چکے ہیں کہ کب استعمال ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے کوئی بات، کوئی واقعہ یا کوئی چیز بیان کی جائے تو آپ کہیں کہ من وعن مجھے معلوم ہے، یعنی اے ٹو زی مجھے معلوم ہے، الف سے لے کر یا تک مجھے سب معلوم ہے، تو عام طور پر یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ ہے، اللہ استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، اور ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو نکالتا ہے۔ اس کی مثال یوں آپ لے لیجئے کہ میں نے یعنی میرے پاس سب آئے مگر فلاں، ٹھیک ہے نا، یعنی میں کہتا ہوں میرے پاس سب آئے مگر زید، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب آئے مگر زید نہیں آیا۔ تو اب دیکھیں سب آئے یہ مثبت ہے، مگر زید تو منفی ہو گیا۔ اسی طریقے سے میں یہ کہوں کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا مگر زید، تو اب میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا منفی ہے، نفی ہے، مگر زید یعنی زید آیا مثبت ہو گیا۔ یا جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو نکالتا ہے، یعنی میرے پاس سب آئے مگر فلاں فلاں، یعنی سب تو آئے، جمعی افراد ہے لیکن اس میں سے میں نے کچھ نکالے کہ فلاں فلاں نہیں آیا، اسے استثناء کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کا معنی جو ہوتا ہے ناظرین مگر، لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بھی جو ہے یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ 10 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رسول اور رسل، نمبر 2 یستہزئون میں استہزاء، نمبر 3 من میں من معن۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو اسے ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما و ما، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، ہا میم میم زیر ہم، و ما یأتیہم، میم نون را زیر مر، را زبر را، سین وا پہ سو،
لام دو ذل وما یأتیہم من رسول حمزہ لام زیر لام الف زبر لا الا کاف الف زبر کا نون واپش نو کانو الا کانو با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی بہی یاسین زبر یس تا ہا زبر تہ زا زیر زی حمزہ واپش اون نون زبر نا یستہزئون یہاں وقف کریں گے تو یستہزئون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں جو ہے وہ یہاں پر ہم تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یأتیہم من رسول إلا كانوا من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ما نا، یاتی آتا، ہم ان کے پاس، من یہاں پر لازم من کا معنی ہے کوئی، رسول رسول، الا مگر، کانو وہ تھے، بھی ساتھ ہی اس کے، یستہزئون مذاق کرتے۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کل ناظرین ہم نے خاص طور پر آپ کی خدمت میں جو بیان کیا تھا وہ آیت نمبر 8 تک جو تفسیر تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آیت نمبر 9 میں رب کریم نے ایک بڑے خاص انداز میں یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا ایک نام قرآن بھی ہے، قرآن کا ایک نام مصحف بھی ہے، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، قرآن کا ایک نام نور بھی ہے، قرآن کا ایک نام الکتاب یا کتاب بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ دیکھیں ذکر، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو ناظرین ذکر جو ہے نحن نزلنا الذکر، ہم نے پہلے بھی کہا کہ چونکہ ذکر کا ایک معنی نصیحت ہے تو قرآن نصیحت ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے صیغوں کے ساتھ تعبیر کرنے کی یہاں پر توجیہ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے خود کو جمع سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے جب کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کو یوں کہتا ہے کہ ہم نے کام کیا یا ہم نے یہ بات کہی۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی یہ توجیہ پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس کی صفات
کثیر ہیں۔ جب اس کی تعبیر میں صرف اس کی ذات کا لحاظ ہو تو اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب ذات مع صفات ملحوظ ہو تو اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تعبیر کرنے والے کے ذہن میں اگر اس کی وحدانیت کا غلبہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو واحد کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اور اگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کا غلبہ ہو تو وہ اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ یہ دونوں تعبیریں جائز ہیں، اور ان کی تعبیر کا مدار تعبیر کرنے والے کی اس وقت کی کیفیت پر ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی زیادہ تر لوگ ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ ایک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ اے اللہ تو مجھے عطا فرما، کوئی کہتا ہے کہ اللہ آپ ہمیں عطا فرمائیں، آپ مجھے عطا فرمائیں، تو یہاں پر ناظرین یعنی اب جو آپ کہتا ہے اس کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، جو تو کہتا ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور ناظرین یعنی وہ ایسا یکتا ہے کہ اس کا کوئی بھی مماثل نہیں ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے تو ناظرین اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی وحدانیت والے صیغے ہی استعمال کیے جائیں کہ اللہ تو ایک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ وحدانیت کا تقاضا ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ اچھا، اب جب آپ کہتے ہیں تو وہ ایک احترام اور ادب کی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن ناظرین آپ میں نا جب ہم کہتے ہیں آپ، صحیح ہے نا، اس کو عربی میں کر لیجئے تو اس کا معنی ہوگا یعنی کم۔ آپ جانتے ہیں نا کا معنی تو یا آپ، اور تو اور کم کا معنی ہے آپ سب۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ایسا، یا اللہ آپ ایسا کام کر دیں، آپ میری دعا قبول فرما لیں، تو آپ میں ادب و احترام تو ہے لیکن اس میں جمع کا شائبہ ہے۔ تو ناظرین علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسا کلمہ بھی استعمال نہ کیا جائے کہ جس کا ایک معنی صحیح بنتا ہو لیکن اس میں دوسرے معنی کا شائبہ بھی پایا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس کی شان کے مطابق نہیں، تو ایسا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس لیے اکثر مسلمان کہتے ہیں اے اللہ تو میری دعا قبول فرما، تو واحد ہے، یکتا ہے، تو میری سن لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے اکثر یہی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ آپ میری دعا قبول فرمائے، تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اگر اس کے دل میں ادب و احترام ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا صیغہ استعمال کرنا کہ جس کا ایک معنی صحیح بنتا ہو لیکن دوسرے معنی میں کوئی شائبہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو، تو پھر اس صیغے کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس میں جمع کا شائبہ ہے۔ تو اس لیے پھر عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تو میری دعا قبول فرما۔ لیکن میں پھر کہوں گا جو کہتے ہیں کہ آپ میری دعا قبول فرمائیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی فتویٰ وغیرہ اس پر نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یعنی واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ جیسا میں نے ابھی بھی کہا کہ جس کے دل میں وحدانیت کا غلبہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو واحد کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام کا غلبہ تو وہ اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ تو یہ دونوں تعبیریں ہر ایک کے حق میں جائز ہے، لیکن زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی میں نے کہا کہ صرف اس کی ذات کا لحاظ ہو تو اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب ذات مع صفات ملحوظ ہو تو پھر اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ بھی بعض اوقات تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ واحد کے صیغے کے ساتھ ہی اسے پکارا جائے اور اس کی بارگاہ میں عرض کیا جائے۔ اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس آیت میں لہو کی ضمیر کے اب جانتے ہیں نا کہ ضمیر ہمیشہ راجع ہوتی ہے، ضمیر ہمیشہ راجع ہوتی ہے، یعنی وہ پیچھے لوٹتی ہے نام کی طرف۔ یہاں پر ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو، تو اب یہ ہو کی جو ضمیر ہے نا، ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر الذکر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس صورت میں معنی یہ ہوگا بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ کہ یہ ضمیر منزل علیہ یعنی حضور نبی کریم صلاۃ والسلام کی طرف راجع ہے۔ منزل علیہ کا معنی ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا۔ اب اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن نظم قرآن کے زیادہ موافق اور اس مقام
مقام کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ضمیر الذکر کی طرف ہی راجع ہے، یعنی بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب ناظرین اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب کیا ہیں، باطنی اسباب کیا ہیں، کس طریقے سے رب کریم نے خود اس کی حفاظت فرمائی۔ نہ زبور، نہ تورات، نہ انجیل، کسی آسمانی کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ صرف قرآن کے لیے فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر کل جو مزید تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ لالا موسیٰ سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا من رسول الا من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ نہیں یس نہیں، یستہزئون۔ یس نہیں، ایک منٹ میں جس طرح پڑھو اس طرح پڑھیں۔ یستہزئون۔ اب اس کو ملا کر پڑھیں، یستہزئون۔ یستہزئون۔ اچھا یس نہیں، یس یس دیکھیں جب آپ پڑھتی ہیں نا یس، یس پڑھیں، یس نہیں، یس نہیں، یس یستہزئون۔ یستہزئون۔ ماشاءاللہ۔ اور یاتیہم ہے، یاتیہم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی طریقے سے آپ نے پڑھا، اس کو مزید پریکٹس کیجیے گا، آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں سے؟ جی لاہور کہاں؟ سے۔ جی لاہور سے۔ جی پڑھیے، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب تاندلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سے الکرسی۔ جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا مفتی صاحب ذرا پلیز واٹس ایپ چیک کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ رسولن یہاں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد
اللہ میں حمزہ ہے تو حرف علقی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اصل میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ واٹس ایپ چیک کر لیں تو وہ آج کل چل نہیں رہا, تو جب چلے گا تو میں انشاءاللہ چیک کر لوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب ہینا بات کر رہی ہوں. آمنہ ہینا بات کری, کہاں سے؟ کانگڑا والا سے. جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائی, کیسی ہو, ٹھیک ہو آپ؟ الحمدللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. ترجمہ, اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. ہینا بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 8 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوش نصیب ہے, بہت پیارا پڑھا آپ نے, اور آپ کے والدین بہت خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے آپ کو یہ تربیت دی, ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سرگودا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یأتیہم من رسول وما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. ترجمہ, اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا تھا تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. جو بھی نہیں, جب بھی. جزاک اللہ خیر بیٹا, بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ پاک پتن سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا کرتے ہیں. اسے ضرور دیکھیے گا اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے سرچ کریں, اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.